بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ۔ کربلا یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ وہ داستان ہے جس نے صدیوں سے انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ رکھا ہے۔ ہم یہاں کسی فرقے کا مقدمہ لڑنے نہیں آئے، بلکہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ حقیقت کو تلاش کرنے آئے ہیں۔ ہم کسی شخصیت کی توہین نہیں کریں گے، نہ کسی سے عقیدت چھینیں گے، نہ نفرت ہوگی، نہ تعصب ہوگا، نہ افسانے۔ صرف وہ تاریخ ہوگی جسے ابتدائی مورخین نے امانت کے ساتھ محفوظ کیا۔ کربلا کو صرف آنسو سے نہیں بلکہ علم، انصاف اور دیانت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے تعصب کی اینک کے بغیر دیکھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کربلا میں آخر ہوا کیا تھا۔ سن 60 ہجری جزیرۃ العرب بظاہر پرسکون تھا، لیکن دمشق کے ایوان حکومت میں ایک ایسا خط تیار ہو رہا تھا جو آنے والے مہینوں میں اسلامی تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ یہ خط شام سے مدینہ روانہ کیا گیا اور اس کا مخاطب تھا ولی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان۔ مدینہ کے گورنر ولید نے شام سے آنے والا خط پڑھا۔ خط مختصر تھا، لیکن اس میں ایک خبر تھی اور ایک حکم تھا، ایک ایسی فوری ہدایت جس میں تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی تھی۔ وقت غیر معمولی تھا، پیغام فوری تھا اور معاملہ ایسا اسے صبح تک مؤخر کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی تھی۔ ولید نے خط بند کیا، رات کے اس پہر ایک اور شخص کو بلانے کا فیصلہ کیا، مروان بن حکم۔ مدینہ جو رسول اللہ کا شہر تھا، جہاں بہت سے جلیل القدر صحابہ اور اہل بیت کے افراد موجود تھے۔ مدینے کی گلیاں خاموش تھی، لیکن دارالعمارہ میں ایک غیر معمولی سرگرمی جاری تھی۔ مروان کو اپنے پاس بلایا اور شام سے آنے والے خط کے بارے میں آگاہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید بن معاویہ کی طرف سے ولید بن عتبہ گورنر مدینہ کے نام، اما بعد حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر سے بیعت حاصل کرو۔ اس معاملے میں سختی سے کام لینا اور انہیں اس وقت تک مہلت نہ دینا جب تک وہ بیعت نہ کر لے۔ والسلام۔ معاملہ حساس تھا، کیونکہ مدینے میں موجود یہ شخصیت صرف سیاسی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی، بلکہ امت میں ان کا مقام اور اثر رسوخ بھی غیر معمولی تھا۔ مشورے کے بعد ولید نے اپنے قاصد کو روانہ کیا اور پیغام بھیجا کہ حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر کو فوراً دارالعمارہ حاضر ہونے کے لیے کہا جائے۔ اسی غیر معمولی وقت نے ان شخصیات کو یہ احساس دلایا کہ یقیناً کوئی اہم واقعہ پیش آ چکا ہے۔ جب یہ پیغام امام حسین تک پہنچا تو آپ نے اپنے ارد گرد موجود افراد کی طرف دیکھا اور فرمایا، میرا خیال ہے کہ امیر شام کا انتقال ہو چکا ہے اور ہمیں بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ دارالعمارہ جانے سے پہلے امام حسین نے اپنے اہل خانہ کے چند نوجوانوں کو ساتھ چلنے کے لیے کہا اور ساتھ ایک خصوصی ہدایت دی، اگر میری گفتگو معمول کے مطابق رہے تو بہر ہی رہنا، لیکن اگر میری آواز بلند ہو یا کسی ناخوشگوار صورتحال کا اندیشہ پیدا ہو تو فوراً اندر آ جانا۔ ادھر دیگر حضرات بھی پیغام کی غیر معمولی نوعیت کو سمجھ چکے تھے اور وہ بھی حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ امام حسین دارالعمارہ پہنچے، حسین ابن علی اندر داخل ہوئے۔ ولید نے احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا، پھر شام سے آنے والا خط پڑھ کر سنایا۔ خبر وہی تھی جس کا امام حسین نے اندازہ لگایا تھا، لیکن اس کے بعد ولید نے اصل مقصد بیان کیا۔ فرزند رسول، نئے حکمران کی طرف سے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ امام حسین نے جواب میں کوئی جلد بازی نہیں کی، نہ آواز بلند کی، نہ تلخ کلمات ادا کیے۔ آپ نے فرمایا، میرا خیال نہیں کہ میرے جیسے شخص کی بیعت کو خفیہ رکھا جائے۔ کل تم جب مسجد میں لوگوں کو جمع کرو تو ہمیں بھی ان کے ساتھ بلا لینا اور ہم بھی کل دیکھ لیں گے۔ ولید کو یہ بات
مناسب محسوس ہوئی، لیکن اسی لمحے مروان نے فوراً مداخلت کی۔ میرے نزدیک اس معاملے میں کسی تاخیر کی گنجائش نہیں۔ اس نے ولید کی طرف دیکھ کر ایک ایسا مشورہ دیا جو اس رات کی فضا کو یکسر بدلنے والا تھا۔ اگر حسین ابن علی ابھی بیعت نہ کریں تو انہیں جانے نہ دو، ورنہ پھر تم ان پر قابو نہیں پا سکو گے۔ یہ بات امام حسین نے سن لی۔ امام حسین نے مروان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے ابن زرقا، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ؟ خدا کی قسم تم نے جھوٹ کہا اور پستی کی بات کی۔ تب امام حسین نے تاریخی جملے فرمائے، ہم اہل بیت نبوت ہیں، رسالت کا مرکز ہیں، فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہے۔ اللہ نے ہم سے دین کا آغاز کیا اور ہم ہی پر اسے مکمل کیا، جبکہ یزید ایک فاسق شخص ہے، شراب پینے والا، ناحق خون بہانے والا اور اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے۔ مجھ جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام کی آواز بلند سن کر بنی ہاشم کے افراد تلواریں لیے اندر داخل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ولید نے معاملے کی سنگینی کو بھاپ لیا اور معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگے اور امام کو جانے دیا۔ بارے ولید سے واپس گھر پہنچ کر امام حسین نے اپنے اہل بیت اور قریبی اصحاب سے مشورہ کیا۔ مدینے میں سیاسی دباؤ بڑھ چکا تھا۔ حکومت کی طرف سے مسلسل نگرانی اور دھمکی آمیزہ پیغامات کا سلسلہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ امام حسین اور ان کے بھائی محمد بن حنفیہ کی آخری ملاقات اور آخری گفتگو۔ محمد بن حنفیہ نے عرض کیا، بھائی جان، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں آپ کی خیر خواہی کو اپنا فرض سمجھتا ہوں۔